بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج دو باتیں کلیئر کرنی ہیں آپ کے سامنے، دو باتیں بہت اہم، اور ذرا بھی اشتباہ نہ ہو، پوری توجہ رہے، پوری توجہ رہے، پوری توجہ، اور میرے جملوں میں ذرا سا بھی تحریف نہ کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غیبت ہے یہ مصلحت الہی ہے، اور اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑا سبب ہوتا ہے، بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ بڑی مصلحت دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہے، بڑا سبب، بڑی مصلحت دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ غیب میں رکھا گیا ہے دشمنوں کی وجہ سے، دوستوں کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، توجہ رہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، میرے مؤمن عزیزوں، میری مؤمنہ خواتین، سنیں اور اس بات کو دل میں لے کر جائیں، لوح دل پر نقش کر لیں۔ وجود مبارک حضرت مہدی علیہ السلام بے شک غیب میں یہ غیبت کبریٰ ہے، اس کے باوجود میں عرض کروں معاملہ کچھ اور ہے۔ غالب کا دیکھیں، کوئی سنگین بات سب سے لطیف پیرائے میں جب کہی جاتی ہے تو غزل بنتی ہے۔ غالب نے ایک شعر عجیب و غریب کہا ہے۔ غالب فرماتے ہیں، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں بھائی ملاقات ممکن نہیں ہے تو سہل ہے، سو جائیں گے چین کی نیند۔ معلوم ہے کہ نہیں ملاقات ہو سکتی، لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ معشوق سے ملاقات کا امکان تو ہے، اگرچہ مشکل ہے، اب سچا عاشق سو نہیں سکتا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں ممکن نہیں ہے، تو پھر آرام سے سو جاتا، یا خودکشی کر لیتا، یا سو جاتا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں معشوق سے ملاقات ممکن ہے، محبوب سے ملاقات ممکن ہے مگر بہت مشکل ہے، دشوار ہے، اب سچے عاشق کی شان یہ ہوگی اب نہیں سو سکتا۔ اس بے چینی کو غالب نے کہا ہے کہ دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا جملہ، اور اس سے جو اشتباہ پیدا ہوگا اسے ابھی دور کروں گا۔ صرف ایک جملہ سن کر نہ چلے جائیں اور ایک جملہ کوٹ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایسا نہ ہو۔ اس دور میں بھی مطلق پردہ تو غیروں کے لیے ہے، سچے عاشقوں کے لیے، باادب عاشقوں کے لیے، جان نثاروں کے لیے ملاقات ناممکن نہیں ہے۔ ادب ملاقات چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تہذیب چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، فقاہت ہونی چاہیے،
اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ملاقات ممکن ہے، فیض پہنچتا ہے، امداد غیبی پہنچتی ہے، مگر سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے جس کے ساتھ تو زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ معشوق سے ملنے کے بعد کوئی سچا عاشق بیان نہیں کرتا کہ میں عاشق سے مل کے آیا ہوں، معشوق سے مل کر آیا ہوں۔ آداب عشق کے خلاف ہے، آداب عشق کے خلاف ہے یہ اعلان کرنا کہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں، اور جبکہ خاص طور پر پابندی لگا دی گئی ہو، خبردار کوئی ہم سے ملاقات کا ذکر نہ کرے، اور حکم دیا گیا ہو اگر کوئی ملاقات کا ذکر کرے تو اسے جھٹلاؤ، تردید کرو، انکار کرو۔ کوئی کہے کہ میری ملاقات ہے امام سے، سمجھ لیجئے یا جھوٹ بول رہا ہے یا خیانت کر رہا ہے۔ خیانت ہے، خیانت ہے۔ سادہ سی بات ہے، یہاں تو پنڈی میں تقریر ہو رہی ہے، کچھ ہمارے بزرگ بھی تشریف فرمائے، میں مصلحتاً نام ممبر سے لیتا نہیں، جنرل ہیں اور حضرات ہیں، اب ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان سے روز کا ملنے والا بھی ممکن نہیں ہے کہ برسر عام کہہ دے کہ میری تو ان سے روز ملاقات ہوتی ہے۔ جس دن اس نے اظہار کیا اسی دن اس کی ملازمت ختم ہو جائے گی۔ تم کو اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ تم بتاؤ کہ مجھ سے مربوط ہو۔ مصلحت کے خلاف ہے، مشن کے خلاف ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں آقا سے ملتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے، جو آپ کی حاجت ہو مجھے بتائیے، سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلائیے۔ شریعت کا حکم ہے، حکم ہے شریعت کا، وہ جھوٹا ہے، کذبو، اس کو جھٹلاؤ۔ توجہ ہے، اس لیے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو زبانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ لب کشائی ہو جائے۔ امانت داری کے خلاف ہے، دیانت داری کے خلاف ہے، عاشقانہ آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسے حضرات کی فکر نہ کریں جو دعویٰ خود کرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے امام سے ربط خاص ہے۔ یہ کہنا کہ ربط خاص ہے دلیل ہے کہ کوئی ربط خاص نہیں ہے۔ آپ آپس میں دیکھ لیں، جو واقعی آپ سے ربط خاص رکھتا ہوگا وہ تھوڑی کہتا پھرے گا کہ میں ربط خاص رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی کہیں کوئی ملاقات ہو گئی ہوگی وہ کہے گا کہ میں ربط خاص رکھتا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے ہر دور میں کچھ لوگ مہدی بن کے پیدا ہوتے رہے، ہر دور میں اعلان کرتے رہے، ادعا کرتے رہے، دعویٰ کرتے رہے، لیکن یہ دعویٰ کرنے والے سب نہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے سچے ہیں اور نہ ان سے ملاقات کا دعویٰ کرنے والے سچے ہیں۔ ہاں، جن بزرگوں پر لطف و عنایت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، وہ بات معلوم ہو جاتی ہے، وہ دوسرے ذرائع سے معلوم ہوتی ہے۔ خود وہ جب تک زندہ رہتے کبھی نہیں کہتے کہ میری ملاقات ہوئی۔ مقدس اردبیلی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ مقدس اردبیلی معلوم ہے مقدس کیوں کہلاتے تھے؟ نجف اشرف میں رہتے تھے،
اس زمانے کا نجف اشرف آج سے پورے 500 برس پہلے، 550 برس پہلے نجف اشرف میں اس زمانے میں نہ بجلی تھی، نہ پانی کا یہ انتظام تھا. نماز شب کے لیے اٹھتے تھے، کوئی بھی موسم ہو، اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی کھینچتے تھے. ایک مرتبہ نماز شب کے لیے اٹھے اور ڈول ڈالا کنویں میں، نکالا تو دیکھا کہ اس میں زر و جواہر ہے. کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے. جھنجھلا کے الٹ دیا. پروردگار میں پانی چاہتا ہوں، وضو کے لیے زر و جواہر نہیں چاہتا. پانی چاہتا. یہ زندگی کا ایک واقعہ، وہ بھی کسی شاگرد نے دیکھ لیا، چھپ کر دیکھ لیا تو بیان کر دیا. خود مقدس نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، کسی شاگرد نے دیکھ لیا تو بیان کر دیا. یہ مقدس حرم امیر المومنین علیہ السلام میں تشریف. ایک شاگرد، چاہنے والا شاگرد، وہ بھی بیدار ہو گیا اور وہ پیچھے پیچھے چلا. دیکھا کہ دروازے حرم کے بند ہیں، خود بخود کھل گئے. مقدس داخل ہوئے، زیارت پڑھی، سلام کیا. آقا کے سامنے کچھ سوال رکھے تو قبر امیر المومنین سے آواز آئی، مقدس تم اب مجھ سے آج یہ سوالات نہ کرو، اپنے وقت کے امام سے جا کر سوال کرو. جاؤ مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں موجود ہے میرا بیٹا، ان سے پوچھو. گئے مسجد کوفہ، تشریف لے گئے، سوال کیا، جواب ملا. پلٹے تو دیکھا شاگرد کھڑا ہے. کہا تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار جب تک میں زندہ ہوں کبھی زبان پر یہ بات نہ آئے. توجہ ہے؟ خود نہیں بیان کیا، شاگرد کی زبان پر بھی مہر لگا، جب تک میں زندہ ہوں یہ بات زبان پر نہ آئے. توجہ ہے؟ تب انسان مقرب بارگاہ بنتا ہے، تب انسان امانت دار بنتا ہے. خواب میں زیارتیں ہوتی ہیں. محقق سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.